Drop it. استغفار، جس سے کہ اللہ پاک کی رحمت برستی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے واستغفر اللہ، یعنی استغفار کرو۔ ہمارے بہت سے اکابرین اس کا معمول بتاتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں پڑھیں۔ اگر کسی کے پاس زیادہ وقت ہو تو جتنا زیادہ پڑھیں اتنا فائدہ ہے، مگر جب پڑھ رہے ہوں تو اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہو اور دل ہی دل میں گناہوں کے خیال چل رہے ہوں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھیں کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، صبح برکف توبہ بر لب، دل پر از لطف گناہ۔ ہاتھ میں تسبیح، زباں پہ توبہ اور دل گناہوں کی لذت میں پڑا ہوا ہے۔ معصیات راہ خانمی، آیت برق استغفار ماں۔ میرے استغفار پر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے۔ تو ایسا استغفار نہ ہو، صحیح ندامت کے ساتھ استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ دلیل قرآن و عظیم و شان بات پکی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لولا استغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ رحمت برساتے۔ تو اس بات کا مطلب ہے کہ یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور انسان کی روح کو غذا ملتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا۔ استغفار تم کر لو، سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گے، موسلا دار بارشیں بھی برسائیں گے۔ تمہارے پاس مال نہیں تو مال بھی وافر دے دیں گے، اولاد کی نعمت نہیں ہے تو وہ بھی دے دیں گے۔ تم نے سارے پھل تو کبھی زندگی میں کھائے نہیں، تم استغفار کرو، اللہ پاک باغات کا مالک بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، مسجد پہنچے، کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ مسجد والوں سے کہا، مجھے کچھ آرام کرنے کا موقع دے دو۔ انہوں نے کہا، نہیں یہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہاں تو آرام نہیں کر سکتا۔ تو امام نے فرمایا، چلو یہاں مجھے کچھ انتظار کا موقع دے دو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے ایک نان بائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا۔ کہتا ہے کہ اس کو میرا مہمان بننے دو، کیوں آپ اس کو کچھ کہہ رہے ہو؟ گھر لے گیا، چارپائی پر لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کہتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں، جناب میں فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کیا
تب سے مال سنبھالا نہیں جا رہا، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، لیکن چند دنوں سے ایک خاص کر رہا ہوں وہ پوری نہیں ہوئی، باقی سب پوری ہو گئیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، بہت نیک انسان ہیں، یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دی ان سے۔ امام نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں جس سے تم ملاقات کے لیے اللہ پاک سے خواہش کر رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے ہی لے آیا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے کیا دیکھا کہ جو کوئی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے کبھی گمان ہی نہیں ہوا ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک